الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میرے عزیز مسلم بھائیوں اور بہنوں، دنیا کے مختلف سپنے، مقصد اور منزلیں حاصل کرنے کی کوشش میں بہت سے لوگ اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بہترین کیریئر کیسے بنائیں، اچھی تنخواہ والی نوکری کیسے ملے، اور یہی ان کا اصل مقصد بن جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ ایس ایس سی اور ایس ایس سی ایگزام میں جی پی اے حاصل کرنا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، گریجویشن کے بعد بی سی ایس پاس کرنا یا کوئی اچھی تنخواہ والی جاب لینا کو ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن یہ سب پانے کے چکر میں بہت لوگ موت کے بعد والی اصل زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ پرائیویٹ کوچنگ اور آن لائن کورس میں اتنا مصروف ہے کہ علم دین حاصل کرنا، نماز کے لیے وقت نکلنا، عبادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا انہیں ایک ایکسٹرا بوجھ لگتا ہے۔ جب اسٹڈی مکمل ہو جاتی ہے اور نوکری ملتی ہے تو پھر دن رات زندگی کو اسی سوچ میں گزرنے لگتی ہے کہ کیسے پیسے کمائیں، اپنی پراپرٹی بنائیں اور مال و دولت اکٹھا کریں۔ اسی بھاگ دوڑ میں انسان کی آدھی زندگی صرف جاب کے لیے تیاری کرنے میں نکل جاتی ہے اور دوسری آدھی مال اکٹھا کرنے میں، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اصل اور لامقام زندگی کا کیا ہوگا، اصل کامیابی کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہن، یہ بات بہت دکھ بھری ہے، لیکن یہی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں زیادہ تر لوگ اصل کامیابی کے معاملے میں بے خبر ہیں۔ ہر کوئی اپنا دنیاوی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے تو اسکول کالج کا اسٹوڈنٹ اور ان کے سرپرست کے نزدیک کامیابی ہے ایگزام میں جی پی اے پانا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا۔ اسٹوڈنٹ کے نزدیک کامیابی ہے کسی بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل پانا۔ جاب ڈھونڈنے والوں کے نزدیک کامیابی ہے اچھا خاصا سیلری میں جاب مل پانا۔ جاب کرنے والے کے نزدیک کامیابی ہے ڈھیر ساری مال و دولت کا مالک بننا۔ اور یہی لوگ جب جی پی اے لے کر بھی اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے پاتے تو وہ کہتا ہے اس جی پی اے کا کیا فائدہ۔ جب کوئی گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اچھی تنخواہ والی جاب نہیں ملتی اور سالوں تک بے روزگار رہنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے اس ڈگری کا کیا فائدہ۔ اور جاب ملنے کے باوجود جب وہ ڈھیر ساری مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے تب اسے جاب ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ بنا ڈگری کے بھی لوگ اپنے بزنس کر کے مال و دولت کما رہے ہیں تو وہ بنا ڈگری کے اس امیر انسان کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں۔ سیدھا لفظ میں ایک وقت میں ان سبھی کے نزدیک دنیاوی مال و دولت حاصل کرنا، بہت ساری پراپرٹی کا مالک بننا ہی بڑا کامیابی ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو بہن، اسٹڈی لائف میں اچھا رزلٹ کرنا، جی پی اے حاصل کرنا، ڈگری حاصل کرنا، اچھا خاصا سیلری کا جاب مل پانا، مال و دولت حاصل کرنا، ان سب کچھ کو آپ تھوڑا وقت کے لیے کامیابی کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ سب صرف دنیا کی کامیابی ہے، اصل اور آخرت کی کامیابی یہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے ہمارا اصل کامیابی؟ میرے پیارے بھائیو بہن، کبھی اس بارے میں ذرا سوچا ہے جو عظیم تخلیق کرنے والا ہم سب کو تخلیق کیا ہے وہ کس چیز کو ہمارے لیے اصل کامیابی کہا ہے؟ سورہ ال عمران میں ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی اس اصل کامیابی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی اصل کامیابی حاصل کرنے والا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہن، اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مال و دولت حاصل ہو جائے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کے احکام پر چلے گا اور گناہوں سے بچے گا، وہی اصل کامیاب ہوگا۔ لیکن جو اللہ کی بندگی کو چھوڑے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، چاہے دنیا میں وہ جتنا بھی بڑا آدمی بن جائے، آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔
ہم نے انسان کو ایک ملے جھولے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، پھر ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہن، اصل کامیابی دنیا کا مال اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس دنیا میں عمل کرنے کا موقع ہے، آخرت میں صرف حساب ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو بہن، میری یہ تقریر سن کر یہ مت سمجھنا کہ میں نے آپ کو دنیاوی تعلیم کے بارے میں توجہ دینے سے روک رہا ہوں، اچھا رزلٹ اور اچھا جاب پانے کی کوشش سے دور رہنے کے لیے بول رہا ہوں۔ نہیں، بلکہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں دنیاوی کامیابی ہی صرف اصل کامیابی نہیں ہے۔ جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ آخرت کی اس کامیابی کے لیے دنیا میں ہی آپ کو مضبوط ایمان اور نیک عمل کی تیاری کرنی ہوگی۔ اس لیے چاہے آپ کسی بھی حالت میں ہوں، آپ طالب علم ہو یا نوکری کر رہے ہوں یا پھر آپ بزنس کر رہے ہو، اصل کامیابی کے راستے پر چلتے رہو اور ہمیشہ یاد رکھنا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی اصل کامیابی حاصل کرنے والا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے،